کو دو حصے نہیں دیے جاتے، اگر وراثت میں ملتے ہیں تو مرد کو دو حصے دیے جاتے ہیں۔ ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے، ہم صحابی کو برا کہتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے پوری مجلس اصحاب کی، اصحاب کے فرمان بیان کیے ہیں، اصحاب کی فضیلت بیان کی ہے، لیکن ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم صحابی کی عزت نہیں کرتے۔ میں پہلے ڈیفینیشن کر دوں کہ صحابی کیسے کہتے ہیں، صحابی کہتے کیسے ہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق صحابی اسے کہتے ہیں جو در رسول پہ گیا ہو اور اس نے رسول کی مانی ہو۔ شاید میں پہنچا نہیں پا رہا، جو در رسول پہ گیا ہو اور اس نے رسول کی مانی ہو تو اس کو ہم صحابی کہتے ہیں۔ ایک صحابی اور بھی ہے کہ اس کو بھی صحابی کہتے ہیں جس نے رسول کے چہرے کی زیارت کی ہو۔ مکتب تشیع میں نہیں ہے، مکتب تشیع میں وہ صحابی ہوتا ہے جس نے رسول کی زیارت کی ہو رسالت کی نیت سے، جس نے رسول کی زیارت کی ہو محبت کی نیت سے، جس نے رسول کی زیارت کی ہو دین کی نیت سے، جس نے رسول کی زیارت کی ہو علم کی نیت سے، اسے مکتب تشیع صحابی کہتی ہے۔ بس میں کہہ دیتا ہوں، جو بھی شیعہ وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو کسی صحابی کو نہ مانے۔ میں جملہ بدل کے کہہ دوں کہ ہم اس بندے پہ لعنت بھیج دیتے ہیں جو صحابی کو برا کہے۔ توجہ، ہم اس بندے پر لعنت بھیجتے ہیں جو صحابی کو برا کہے۔ بس برعکس کر دوں، ہم اس بندے پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں جو برے کو صحابی بنا دے۔ اللہ سلامت رکھے، کیونکہ وقت کے دامن میں اس قدر گنجائش نہیں کہ میں اس موضوع پہ اور طویل گفتگو کروں، اور کیونکہ یہ مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر فضیلت ہے، اگر انسان کی زندگی کے تمام اعمال قبول ہوتے ہیں تو وہ والدین سے محبت، والدین سے پیار اور والدین کا کہنا مانے سے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ حضرت موسیٰ نبی کوہ طور پہ پہنچے، اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے، گفتگو جاری تھی کہ ایک مرتبہ موسیٰ کی نظر جنت کی طرف پڑی تو موسیٰ نے دیکھا کہ جنت میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے اوپر آسمان نے سایہ کیا ہوا ہے، جدھر چلتا ہے ادھر نہریں، جدھر چلتا ہے ادھر رب کی نعمتیں۔ موسیٰ نبی دیکھ کے پریشان ہو گئے، یا خدایا وجہ کیا ہے، اس بندے کے پاس اس قدر فضیلتیں کیوں ہیں، اس بندے کے پاس اس قدر نعمتیں کیوں ہیں۔ موسیٰ نبی نے جب خدا سے یہ بار بار کہا تو اس وقت خداوند عالم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی ساری زندگی، توجہ بہت قیمتی جملہ، جس نے اپنی ساری زندگی والدین کی خدمت میں گزاری اور اپنی زندگی میں اپنی مرضی کو اپنے والدین کے لیے فنا کر دیا ہے۔ یہ اللہ نے اس کو عظمت، یہ اللہ نے اس کو اتنی عظمت دی ہے، یہ اللہ نے اس کو اتنا بھروسہ دیا، یہ اللہ نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں۔ اگر زندگی میں کچھ بھی بننا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اگر والدین سے محبت نہیں کرو گے، والدین کا کہنا نہیں مانو گے، والدین کی بات نہیں سنو گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، چاہے جس محاذ پہ ترجیح ہے۔ آج سے قبل کچھ دن پہلے اس گھر میں ایک باپ کا سایہ تھا اور آج نہیں رہا، لیکن زندگی میں جتنی اپنی باپ کی قدر کی ہے نا، خدا اس اعمال کو کبھی نہیں بھولتا۔ کہتے کہ ہر اعمال کے لیے
وسیلہ چاہیے ہوتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں پہنچایا جائے، لیکن جو والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں خدا اسے خود قبول کر لیتا ہے، وسیلے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ جتنا ہو سکے زندگی میں اپنے والدین سے دعا لیا کرو، اپنے والدین کی خدمت کیا کرو۔ عزیزو یہ نہ ہو کہیں آپ کی زندگی ختم ہو جائے یا آپ کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں اور آپ ان سے دعا نہ دے سکو۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ہر باپ کی عزت کرو، ہر باپ کا کہنا مانو، ہر باپ کی ہر بات مانو۔ باپ کہیں نماز چھوڑ دو، اگر مستحب نماز پڑھ رہے ہو نماز چھوڑ دینا۔ اگر روزہ رکھا ہے اور روزہ مستحب کی نیت سے رکھا ہے، باپ کہے روزہ توڑ دو تو روزہ توڑ دینا۔ اس سے بڑی قیمتی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے باپ کی عظمت کو، اپنے باپ کو اس قدر سلام کرنا، اپنے باپ کی اس قدر خاطر کرنا، اپنے باپ کی اس قدر خدمت کرنا، اپنے باپ کا ہر کہنا ماننا۔ باپ کہے مستحب روزہ رکھا ہے کھول دو بیٹا تو کھول دینا۔ باپ کہے مستحب نماز پڑھ رہے ہو، باپ بلا دے نماز چھوڑ کے باپ کی طرف چلے جانا۔ لیکن اگر وہی باپ تمہیں کہہ دے کہ علی کو چھوڑ دینا تو تم اس باپ کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا۔ عزیزو جس قدر فضیلتیں ہیں اس سے زیادہ مصیبتیں آئی ہیں اس خاندان میں، کیونکہ رجب کا مہینہ ہے، ولادتوں کا مہینہ ہے، لیکن 2 شہادتیں ہیں اس میں۔ ایک شہادت اسی امام کی ہے جس کی چند دن پہلے ولادت گزری تھی، اور ایک شہادت ہے کہ جس کا جنازہ مزدوروں نے اٹھا کے بغداد کے پل پہ چھوڑا تھا۔ ایک جنازہ ہے جس کا مزدوروں نے اٹھایا اور بغداد کے پل پہ چھوڑا تھا۔ جس قدر اس خاندان نے دین کی خدمت کے لیے محنت کی ہے، جس قدر اس خاندان نے دین کی فضیلت کے لیے محنت کی ہے، اس سے کجا اس خاندان پہ مشکلیں آئی ہیں۔ بس دل چاہ رہا ہے چند جملے اس ام المصائب کی مصیبت کی ذکر کر دوں کہ جس پہ سب سے زیادہ مصیبتیں آئی ہیں۔ میں جملہ کہہ دیتا ہوں، اگر برداشت کر سکتے ہو کر لینا۔ زینب نے سر سے ردا اتاری نہیں، چھینی گئی تھی۔ عزیزو اتارنا اسے کہتے ہیں کہ ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ لینا، اسے اتارنا کہتے ہیں، اور نیزے کی نوک سے سر سے چادر اتارنے کو چادر اتارنا نہیں کہتے۔ عزیزو کربلا کا مقام تھا، زینب نے اپنے 2 شہزادوں کو تیار کیا اور کربلا کے میدان میں قربانی کے لیے بھیجا۔ عزیزو شہزادہ اون، دوسرا شہزادہ تھا محمد۔ بیچتے ہوئے بی بی نے ایک جملہ کہا، اون و محمد ایک اس طرف سے جانا ایک اس طرف سے جانا، اور درمیان میں جا کر عمر سعد لائن کا سر تمام کر دینا، بابا کے قاتل کا دشمن کا سر تمام کر دینا۔ عزیزو 2 چھوٹے چھوٹے ننھے صحابی، 2 چھوٹے چھوٹے ننھے شہزادے بھاگتے بھاگتے میدان پہ پہنچے، ظالموں کو فنار کرتے ہوئے میدان کے سنٹر میں پہنچے۔ عزیزو دونوں شہزادوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جو ہی عمر سعد نے دیکھا کہ یہ 2 شہزادے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، عمر سعد لعین نے اعلان کر دیا جس کے پاس جو اوزار ہے وہ ان شہزادوں کو مارا جائے۔ عزیزو جملہ کہہ دوں، ایک شہزادے کے سر پہ ایسا گرز کا وار کیا گیا کہ شہزادہ زین پہ سنبھل نہ سکا، زین سے زمین پہ آیا، اور دوسرے شہزادے کے سر پہ تلوار کا وار کیا گیا، شہزادہ زین پہ سنبھل نہ سکا، زین سے زمین پہ آیا، اپنے چاچا کو صدا بلند کی، اگر ہو سکے یا
مدد کو آئیے عزیز مولا گئے دو شہزادوں کو لیا خیام میں پہنچے عزیزو ہر وہ بی بی جو شہزادوں پہ گریہ کرتی تھی ساری بیویاں شہزادوں پہ گریہ کرنے کے لیے آ گئی لیکن جناب زینب اپنے دو شہزادوں پہ گریہ کرنے نہ آئی پوچھا گیا بی بی وجہ کیا ہے مولا نے اصرار کیا زینب آخری دیدار کر لو اپنے دو شہزادوں کا عزیزو بی بی اپنے خیمے سے باہر آئی اپنے دونوں شہزادوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کے ایک صدا بلند کی ایک ندا بلند کی اونا محمد تیرے جانے کے بعد میں حسین پہ کسے قربان کر اونا محمد تیرے جانے کے بعد میں حسین پہ کسے قربان کروں گی عزیزو وقت گزرتا گیا سارے شہید ہو گئے بس مختصر یہ کہوں کہ شام کا وقت آ گیا ردا چھن گئی اور بیویوں کو وہ وقت ملا کہ اپنے چاہنے والوں پہ گریہ کر لے جناب زینب گنج شہداء میں آئی گریہ کرنا شروع کیا پہلے حسین کی قبر پہ گئی گریہ کیا عباس کی قبر پہ گئی گریہ کیا جو ہی اسی طرح ہر شہید کے لاشے پہ گئی گریہ کیا قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھا گریہ کیا ہر شہید کے لاشے پہ جاتی رہی گریہ کیا اکثر روایت میں ملتا ہے بی بی نے اپنے دو شہزادوں کے لاشے پہ لے گئی عزیزو پھر قید کر لیا گیا اور شام کا زندان آ گیا اور شام کے زندان میں اور سر دے دیے گئے حسین کا سر لایا گیا اور زینب نے ابا کا دامن آگے کیا ہر شہید کا سر آتا رہا اور زینب وصول کرتی رہی اور محمد کا سر آیا اور زینب نے ہاتھ جوڑ کے قائل کا کوئی نہیں وہ دینے والا سپاہی کہتا ہے کیا ان کی ماں مر گئی اجرکم اللہ عبادت کی نیت سے آئے ہو ماتم تیرے مذہب میں جائز ہے عزیزو ایک مرتبہ بیویوں کو رہا کر دیا گیا اور زینب کبریٰ کربلا پہنچی کربلا میں ہر قبر پہ گریہ کیا گریہ کرنے کے بعد مدینہ پہنچی مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اپنی نانا کی قبر پہ گئی اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑوں کو پیچھے کیا اپنی کلاہیوں کو نانا کی قبر سے مس کیا اور یہ جملہ کہا نانا آپ کی امت میں مجھ زینب کو اور کوفہ شام کے دربار میں آیا ہے اور نانا آپ کی امت نے مجھ زینب کے ابھیا کو شہید کر دیا اور نانا آپ کی امت نے عباس کے بازو قلم کر دیے عزیز اور نانا کے دربار سے رخصت ہوئی اپنی ماں کی قبر پہ پہنچی گریہ کیا ماں سے محبت بھرے جملے کہے ماں آپ کے جانے کے بعد ہماری رضا چھن گئی ماں آپ کے جانے کے بعد ظالموں نے پتھر مارے ماں آپ کے جانے کے بعد ہمیں دربار پھرایا گیا ماں آپ کا لگتے جگر حسین کا سر تن سے جدا کر دیا گیا ماں کے دربار سے رخصت ہو کر بی بی اپنی گھر کی طرف آئی اب جو بس آخری جملے کہہ رہا ہوں جو ہی بی بی گھر پہنچی اور صحن میں بچھی ہوئی دو جان بازو کا دیکھا وہ زینب ذرا لگایا اور جان بازو کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا اور اظہار قدار کہنے لگی اونا محمد اور تیرے جانے کے بعد
برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. اب میں مختصر وقت کے لیے ملتمس ہوں سید حسنین نقوی سے کہ وہ نذرانہ عقیدت پیش کریں. سید حسنین نقوی بر محمد و آل محمد صلوات. علی کے نام سے چہرے پہ نور آتا ہے، علی کے نام سے چہرے پہ نور آتا ہے، غرور جاتا ہے، دل کو سرور آتا ہے. جسے زمانے میں ٹھکرا دیا ہوئے آباد، وہ منگتا در علی پہ ضرور آتا ہے. صلوات ایک بات حسین بن زہرا اتر آئے ہیں نماز ولا کے لیے. حسین بن زہرا اتر آئے ہیں نماز ولا کے لیے. حسین بن زہرا اتر آئے نماز ولا کے لیے. حسین بن زہرا اتر آئے نماز ولا کے لیے. انہی سے مکمل ہوئے پنجتن حدیث کسا کے لیے. انہی سے مکمل ہوئے انہی سے مکمل حدیث انہی سے یہ بندے الہی کا گر گھومتے میرے ذوالجنا کو نبی چومتے. یہ بندے الہی گھومتے میرے ذوالجنا کو نبی چومتے. یہ کعبہ بھی حرام ہے باندھتا فقط کربلا کے لیے. یہ کعبہ میرا نور شامل ہے یوں لامقام میں چاہوں تو کعبہ بدل دو جہاں میں. میرا نور شامل ہے یوں لامقام میں چاہوں تو کعبہ بدل دو جہاں میں. مگر میں نے کعبے کو رہنے دیا علی مرتضیٰ کے لیے. مگر میں نے عمر سعدی طرف امام حسین علیہ السلام مخاطبوں کے قریب کا نادنی. اگر میری نسبت جلی سے نہ ہوتی تو زہرا کی شادی علی سے نہ ہوتی. اگر میری نسبت جلی سے نہ ہوتی تو زہرا کی شادی علی سے نہ ہوتی. میں نور الہی سے بیٹا بنا ہے جابے خدا کے لیے. میں نور الہی سے بیٹا بنا
مگر میں نے رکھا ہے زندہ تمہیں حشر کی سزا کے لیے، مگر میں نے رکھا ہے سزا کے لیے، مگر میں نے رکھا ہے زندہ تمہیں حشر کی سزا کے لیے، نجف کے لیے بھی میں دستے خدا ہوں، میں اصغر اٹھا کر محمد ہوا ہوں، نجف کے لیے بھی میں دستے خدا ہوں، میں اصغر اٹھا کے محمد ہوا ہوں، یہاں مسجدوں کے میں لگے میری بارگاہ کے لیے، یہاں مسجدوں کے میں لگے میری بارگاہ کے لیے، یہاں مسجدوں کے میں لگے میری بارگاہ کے لیے، حسین بن زہرا اتر آئے نماز ولا کے لیے، حسین بن زہرا اتر آئے نماز ولا کے لیے، حسین بن زہرا اتر آئے نماز ولا کے لیے، یا شاہ کربلا، یا شاہ کربلا، یا شاہ کربلا، بادشاہ یا حسین، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، نظر نہ آتا تھا خدا، نظر نہ آتا تھا خدا، دکھا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، وہ نور ہے تو آنکھ ہے بشر تیری بساط کیا، وہ نور ہے تو آنکھ ہے بشر تیری بساط کیا، بنا کے ہاتھ کو شفا، بنا کے ہاتھ کو شفا، دکھا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، علی کا یہ بھی شعر ہے جو تیر سے ڈرے گا کیا، علی کا یہ بھی شعر ہے جو تیر سے ڈرے گا کیا، بسر کو ہاتھ میں اٹھا، بسر کو ہاتھ میں اٹھا، ہنسا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، عرش فرش پہ ہر جگہ حسین ہی حسین ہے، عرش فرش پہ ہر جگہ حسین ہی حسین ہے، وجود ہی یزید کا، وجود ہی یزید کا، مٹا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، یہ کیسا تاج ہے سجا ہمیں بھی ہر ذرا بتا، یہ کیسا تاج ہے سجا ہمیں بھی ہر ذرا بتا، کہاں رومال
یا شاہ کربلا یا شاہ کربلا بادشاہ یا حسین محمد صلوات دو دو قدم آگے چل کے درود پڑھیں بار محمد وآل محمد صلوات دو دو قدم مزید آگے چلیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ بنے بار محمد وآل محمد صلوات اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں علامہ سید جواد الحسن سبزواری صاحب کو کہ وہ زیب ممبر ہو کر ذکر فضائل و مصائب محمد وآل محمد بیان فرمائیں بار محمد وآل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد محمد وآل محمد تنتر صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مگر آپ نے دیکھا ہے ریڈ نہیں لگا تھی ساری اس میں چارج چلتا نہیں ہونا تھا اس ساؤنڈ سسٹم جگہ نہیں اس بھی نہیں جگہ ہوتی مگر آپ نے اپنا سارا مرتبہ مل کے باواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين والكافرين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على شريف المشرف بأشرف الرسالات الكريم المكرم بأكرم البينات العظيم المعظم بأعظم الآيات الفاضل المفضل على جميع كائنات مولانا مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين قيل في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صلوات حمد ہے اس اللہ کی آبادگیاں ہیں جی کی کوئی گفتگو کی جائے حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے لوگوں کو ایسے ایسے پیروں سے نوازا کہ جن کے نام لینے کا فائدہ نہیں نقصان ہو جاتا ہے اور ہمیں ایسے پیر عطا کیے کہ جن کا نام لینا بھی عبادت ہے اور جن کے بارے میں سوچنا بھی عبادت ہے صاحبان گرامی قدر خالق لم یزل نے اس کائنات کو یوں ہی ایسے ہی خلق نہیں کیا یہ کائنات ساری چاہے اس میں زمین ہو آسمان ہو پہاڑ ہوں دریا ہوں درخت ہوں صحرا ہوں جو بھی مخلوق ہے خدا نے اس مخلوق کو کسی کے واسطے خلق کیا ہے یہ تمام تر مخلوقیں اللہ نے جن کے واسطے خلق کی ہیں اسے حضرت انسان کہتے ہیں اور حضرت انسان کو جس کے واسطے خلق کیا ہے انہیں محمد و آل محمد کہتے ہیں اور محمد و آل محمد کو کسی مخلوق کے لیے نہیں بلکہ خالق نے خلق کیا ہے تو صرف اپنی ذات کے واسطے اور یہاں پر ایک جملہ ضرور کہوں گا ناراض نہ ہوئیے گا کہ خالق اور مخلوق کا تقابل نہیں ہوتا بلکہ خالق اور مخلوق کے درمیان رشتہ اطاعت ہوتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ خالق کبھی محتاج ہو یہ یاد رکھیے مصطفیٰ تخلیق سے لے کر موت تک زندگی میں ہر لمحے کے اندر خالق کے محتاج ہو سکتے ہیں مگر خالق مصطفیٰ کی زندگی کے ایک لمحے میں بھی مصطفیٰ کا محتاج نہیں ہو سکتا اسی طرح علی ابن ابی طالب اپنی زندگی کے ہر لمحے میں خالق کے محتاج ہو سکتے ہیں مگر خالق ایک لمحے میں بھی کبھی علی کے محتاج نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہم اسے علی کا خالق کہہ ہی نہیں سکتے جو کبھی علی کا محتاج بن جائے خالق کا معیار کم نہ کیجئے اس لیے کہ خالق علی کا خالق ہے رب کا معیار محتاج نہ کم نہ کیجئے اس لیے کہ وہ علی کا رب ہے خالق کے لم یزل کو کم معیار میں نہ سوچئے کیونکہ وہ حسن و حسین کا خالق ہے اس سے بھی بڑی عظمت اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ ہی کے درمیان ایک حدیث کے ضمن میں گفتگو کی ہوئی ہے اس کے ضمن میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ خالق کا معیار کم نہ کیجئے اس لیے کہ وہ بطول کا خالق ہے یہ سمجھنے والی بات ہے تو صاحبان گرامی قدر پڑھنے والے سے زیادہ سننے والے کی سماعت مہم ہے کہ سننے والا سننا کیا چاہتا ہے خدا آل محمد کا تقابل بنتا ہی نہیں ہے اس لیے کہ وہ خالق ان کو خلق کر کے ناز کرتا ہے اور یہ اس کی عبادت پہ ناز کرتے ہیں ہم اپنے تخیل اور تصور کو وہ کمال فضیلت نہیں کہہ سکتے بلکہ زمانے کی نگاہ سے دیکھا جائے یہ محمد والے محمد کی توہین ہے اس لیے کہ حسن کو حسن رہنا پسند ہے حسین کو حسین رہنا پسند ہے علی کو علی بن کے رہنا پسند ہے مصطفیٰ کو مصطفیٰ بن کے رہنا پسند ہے اور بطول کو علی کی زوجہ مصطفیٰ کی بیٹی اور حسن اور حسین کی ماں بن کے رہنا پسند ہے جو ان کو ان کے مقام سے بڑھائے وہ بھی توہین کرتا ہے جو ان کو کم کرتا ہے وہ بھی توہین کرتا ہے ناراض تو نہیں ہو رہے بہرحال یہ لمحہ فکریہ ہے ہمیں معیار رکھنا چاہیے معیار ممبر کا بھی ہونا چاہیے معیار سماعت کا بھی ہونا چاہیے ایک مرتبہ مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے گا صاحبان گرامی قدر
1400 سال گزرنے کے بعد آج انسانیت اس موڑ پہ آ کے کھڑی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک کلمہ ہونے کے باوجود، ایک کتاب ہونے کے باوجود، ایک قبلہ ہونے کے باوجود مسلمان مختلف فرقوں میں تقسیم ہیں. اور یہ تقسیم کی بنیاد کیا ہے، تقسیم کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا تو سوال کیا، پوچھا کہ ہمارے درمیان یہ تقسیم کیوں ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ آواز ایک ہی آئی. کوئی کہتا ہے کہ ہمارا ہادی یہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارا امام یہ ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا پیشوا یہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارا رہبر یہ ہے. میں پریشان ہوا، میں حیران ہوا. میں نے کہا خالق لم یزل، دین بھیجا ہے تو نے، پہنچایا ہے مصطفیٰ نے، مصطفیٰ کو بھیجا ہے تو نے. پروردگار عالم، دین بھی تیرا ہے، مصطفیٰ بھی تیرا ہے، کعبہ بھی تیرا ہے، قرآن بھی تیرا ہے. آج مسلمانوں کے درمیان اتنی تفریق ہو رہی ہے. کیا خالق لم یزل تو نے مسلمانوں کو اس تفریق سے بچنے کے لیے کوئی کلیہ، کوئی بھی ان کے لیے پیمانہ، کوئی زاویہ نہیں دیا تھا جو مسلمان اتنے فرقوں میں تقسیم نہ ہوتے؟ عجب نہیں آواز پروردگار آئے. میں نے تو 1400 سال پہلے مصطفیٰ کی زبان سے کلیہ دے رکھا تھا. اب تم مانو نہ مانو یہ تمہاری مرضی ہے. میں نے کہا خالق لم یزل وہ کلیہ کیا تھا، وہ کیا ایسا طریقہ تھا، وہ کیا ایسا پیمانہ تھا کہ جس کی وجہ سے انسانیت بچ سکتی تھی؟ کہا میں نے قرآن کے پہلے پارے کے اندر، اس سورہ کے اندر، کہ جسے دن میں تم کم سے کم 5 مرتبہ نماز میں تلاوت کرتے ہو، میں نے تمہیں کلیہ دے رکھا ہے. کیا کلیہ ہے؟ آواز پروردگار آئی. میرا بندہ کبھی نہ ہاتھی بنانے پہ لڑنا، کبھی نہ ہاتھی تلاش کرنے میں نکلنا، کبھی نہ ہاتھی کو اپنی مرضی پہ لانے کی کوشش کرنا. یاد رکھ، ہاتھی بنانا میرا کام ہے، اب بس تیرا اتنا کام ہے، اہدنا صراط المستقیم، محتاج ہو کے صرف ہدایت مانگنا تیرا کام. ہادی بنانا میں اللہ کا کام، وہ تیرا کام ہے ہی نہیں. تیرا کام کیا ہے؟ تو صرف ہدایت مانگ. میری بارگاہ میں آ، اہدنا صراط المستقیم. میرا اللہ مجھے سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما. میرا اللہ مجھے سیدھے رستے کی، توجہ میری جانب رہے، توجہ میری جانب رہے. مجھے آپ کی داد سب سے زیادہ چاہیے، اور میں اپنے مزاج میں پڑھنے کا عادی ہوں، اور میرے مزاج میں جو نہ سنے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ناراض نہ ہوئیے گا. جس حالت میں آپ میں سے اکثر لوگ بیٹھے ہیں، ایسی حالت میں میرا مسلک نماز کی اجازت نہیں دیتا. آپ ذکر حسین سننے کی کوشش کر رہے ہیں. توجہ میری جانب رہے. اب صاحبان گرامی قدر، ہدایت مانگنا بندے کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہادی بنانا اللہ کا کام ہے، امام بنانا اللہ کا کام ہے. قرآن میں آیات موجود ہے. پھر حیات باقی، ملاقات باقی، وقت بہت ہو چکا ہے. مجھے نتیجہ دینا ہے. میں نے آپ کو ایک سفر کروانا ہے، اور انشاءاللہ سفر ایسا ہوگا کہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہمیں اللہ نے جبرائیل جیسے پر عطا کیے ہیں. آج سدرۃ المنتہا کو چھونے نکل پڑے ہیں. اب ہم نے مانگنی ہے ہدایت. توجہ، میں بارگاہ خداوندی میں آیا. میں نے کہا پروردگار عالم، ہدایت کس کی مانگنی ہے؟ آواز پروردگار ہے. سب سے پہلے مانگ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے رستے کی ہدایت دے. اب میں نے کہا پروردگار عالم، سیدھے رستے کی ہدایت تب ملے گی جب پتہ ہوگا کہ یہ سیدھا رستہ ہے. بھئی مجھے یہاں سے مظفر آباد جانا ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں اسے رستہ سمجھ کے یہاں سے نیچے چل پڑوں تو میں گرتا پڑتا زندہ رہ گیا تو ٹوٹا پھوٹا پہنچوں گا، ورنہ رستے میں ہی مر جاؤں گا. لیکن اگر مجھے پتا ہوگا رستہ اسے نہیں بلکہ سڑک کو کہا جاتا ہے، تو پھر میں کہوں گا یا اللہ میرے قدم کسی بھی چھوٹے موٹے رستے کو دیکھ کے ڈگمگانے نہ دینا، مجھے اسی رستے پر قائم رکھنا. توجہ میری جانب رہے. 1400 سال سے ہدایت مانگنے والے اور ہیں،
मुस्तहकम रहने वाले और हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से जुमला कहने लगा हूँ। मेरे मसलक के अलावा किसी के कुरान में ये जुमला नहीं लिखा। मेरे मसलक के कुरान के तर्जुमे में ये जुमला लिखा है कि एहदिना सिरातल मुस्तकीम, मेरा अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत नहीं बल्कि सीधे रास्ते पर कायम रख, हमें सीधे रास्ते पर कायम रख। मेरा अल्लाह वो सीधा रास्ता क्या है जिस पर हमने रहना है, जिसकी हमें हिदायत चाहिए। कुछ को 1400 साल हो गए सीधा रास्ता मिला ही नहीं, 1400 साल से तलाश कर रहे हैं। अब मैं आया, मैंने कहा परवरदिगार सीधा रास्ता क्या है। आवाज़ परवरदिगार आई कि मैंने तुम्हारे दरमियान एक ऐसी हस्ती को भेजा है जिसकी जुबान पे मैंने मोहर लगा के रखी है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा हबीब तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता, वो जब भी बोलता है मेरी वही से बोलता है। जाके सवाल करो। अब मैं आया पूरी जिम्मेदारी के साथ उलमाए अहले सुन्नत और कुतुब अहले सुन्नत के अपने जहन में रख के हवाला पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ने लगा हूँ। कहा मैं नबी की बारगाह में आया, मैंने देखा एक मंजर देखा, आलम तसव्वुर में दाखिल हुआ किताबों का मुतालिया करने के बाद कि मस्जिद नबवी के मिंबर पर नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। खुतबा इरशाद फरमाते फरमाते इसी ज़मन में पहुंचे कि सीधे रास्ते की अल्लाह से हिदायत मांगा करो, खुदा ने इसका हुक्म दिया है। ये मजमे में से एक सहाबी खड़े होकर सवाल किया, या नबी अल्लाह वो सिरात मुस्तकीम क्या है कि जिसकी हमने हिदायत तलब करनी है। रावी कहता है कि नबी खामोश रहे, सहाबी बैठ गए। थोड़ी देर के बाद फिर खड़े हुए, कहा या नबी अल्लाह बताइए तो सही कि वो सिरात मुस्तकीम क्या है कि जिसकी हमें अल्लाह ने तलकीन की है। कहा कि नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, सहाबी बैठ गए। अभी थोड़ी देर गुजरी ही थी कि मस्जिद नबी की दहलीज ने अली के कदमों का बोसा लिया, मस्जिद की फिजा ने अली का इस्तकबाल किया। या सहाबी खड़े होकर सवाल करने लगे, या नबी अल्लाह बताइए तो सही सिरात मुस्तकीम क्या है। चेहरे रिसालत पर मुस्कुराहट आई, दरवाजे की तरफ देखकर कहा, हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, वो जो भी दरवाजे से दाखिल हुआ है वही सिरात मुस्तकीम है। अब ये नबी ने एक फिक्रा कहा, सवाल सहाबी का है। अब उलमाए अहले सुन्नत की जुबान से जुमला कहने लगा हूँ, बहुत बड़ा जुमला पूरी जिम्मेदारी से। कहा कि मस्जिद नबवी में हजरत रसूल खुदा खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, या मुसलमानों के पहले खलीफा, पूरी उम्मत मुसलमा के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सदीक खड़े होकर कहा, या नबी अल्लाह हमें बताइए तो सही कि सिरात मुस्तकीम क्या है, सिरात मुस्तकीम क्या है। नबी ने कहा इजलिस, नबी ने कहा बैठ जा, वो बैठ गए। का दूसरी मर्तबा फिर खड़े हुए, नबी ने फिर बिठा दिए। तीसरी मर्तबा फिर खड़े हुए, नबी ने फिर बिठा दिए। रिवायत के जुमले हैं, उलमाए अहले सुन्नत की जुबान से जुमले हैं, एक मर्तबा नहीं बल्कि 9 मर्तबा, एक कम 10 मर्तबा। मामूली बंदा नहीं, मामूली सहाबी नहीं, बल्कि उम्मत मुसलमा के पहले खलीफा बार बार खड़े होकर पूछ रहे हैं, या नबी अल्लाह आप जो हमें कह रहे हैं कि एदिना सिरातल मुस्तकीम, तो बताइए तो सही वो सिरात मुस्तकीम क्या है, वो कौन सा रास्ता है जिसकी हमने हिदायत भी मांगनी है। जो है ना मेरी जानिब एक मर्तबा मिलके बाबा से बुलंद सलवात पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या नबी अल्लाह वो रास्ता कौन सा है। 9 मर्तबा खड़े हुए, 9 मर्तबा जब खड़े हुए नबी ने बिठा दिया। कहा कि 10वीं मर्तबा खड़े होते तो इससे पहले अमीर अल मोमिनीन मस्जिद में तशरीफ लाए, मस्जिद में दाखिल हुए। रसूल मुकर्रम इस्लाम ने अली को अपने पहलू में बुलाया। पहलू में बुलाने के बाद एक मर्तबा हजरत रसूल खुदा की नजरों ने तलाश करना शुरू किया। तलाश करते करते कहा कि ऐना अबा बकर, अबा बकर कहाँ है। हजरत अबू बकर खड़े हुए। नबी ने अब फरमाया साल, क्या अब सवाल कर क्या पूछ
रहा था तो हजरत अबू बकर ने कहा कि या नबी अल्लाह, मैं पूछ रहा था बताइए तो सही वो कौन सा रास्ता है कि जिस पे चलकर हमने हिदायत भी हासिल करनी है, जिस रास्ते पर रहने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। मुस्कुरा के रसूल खुदा ने हजरत अली के कंधे पे हाथ रख के कहा, ए रफ़्या अबा बकर, अबा बकर पहचान लो, हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, यही वो रास्ता है कि जिसके जरिए तुम्हें हिदायत मिल सकती है। यानी नबी ने मुसलमानों के पहले खलीफा को खड़े कर दिखा के ये बता दिया कि जो अली को छोड़ेगा वो गुमराह हो जाएगा, और जो अली का दामन थामेगा वही हिदायत के रास्ते में आ जाएगा। अब हमें पता चल गया कि अगर अली को छोड़ने वाला खलीफा हो वो भी गुमराह होता है, अगर किसी खलीफा का पैरोकार हो वो भी गुमराह होता है। मिल गया, तवज्जो है ना आपकी। अब ये नबी ने बताया कि ये देना सिरातुल मुस्तकीम का मतलब क्या है, वो रास्ता कौन सा है। अब देखिए, एक होता है रास्ता, थक तो नहीं रहे, एक होता है रास्ता, एक होती है मंजिल। रास्ते का तो पता चल गया कि इस रास्ते पे चलेंगे तो हम सीधे रास्ते पे रहेंगे। मैंने पिंडी जाना है तो मुझे कोहाला रोड से ही जाना पड़ेगा। मैं अगर नीलम रोड की तरफ खड़े होके कहूँ मैं पिंडी जा रहा हूँ, मुमकिन नहीं है। जाने के लिए मुझे कोहाला रोड पे ही आना पड़ेगा। अब मैं कोहाला रोड पे तो आ गया, मगर ये भी तो मुमकिन है कि आगे से कहीं से ये रास्ता बाग की तरफ ना निकल जाए, कहीं मरी में ना चला जाए। मुझे इस रास्ते पे रहना है जो मुझे सीधा पिंडी लेके जाए। उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि इसे बाग कहते हैं, इसे मरी कहते हैं और इसे पिंडी कहते हैं। अगर मैंने सिरात मुस्तकीम पे रहना है तो मुझे पता होना चाहिए मैंने जाना कहाँ है, मेरी मंजिल क्या है। मुझे मंजिल के बारे में पता होना चाहिए कुरान की रूह से, पूरी हदीस की जिम्मेदारी से। जहां पर भी देखिए मंजिल हक है। मंजिल क्या है जी? और कुरान ये कहता है कि अल्लाह क्या है, रब्बुल हक, अल्लाह रब हक है, रसूल हक है, दीन हक है। यानी मालूम क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, मंजिल क्या है, हक है। मंजिल क्या है, हमने सिरात मुस्तकीम पे चलना है ताकि हम मंजिल हक तक पहुंच जाएं। और जब मंजिल हक पर जाएंगे नतीजे बाकी वहां है, जन्नत है, जहन्नुम है, जो भी है सब है, वो नतीजे की मंजिल है। लेकिन मंजिल जो है वो मंजिल हक है। अब मैं मंजिल हक पे आने लगा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, रास्ता तो मुझे पता चल गया, मंजिल हक की मुझे मार्फत दीजिए कि मुझे ये यकीन रहे कि मैं इसी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। मुस्कुरा के रसूल ने कहा अगर रास्ता दिया है तो मंजिल भी ऐसी दूंगा कि रास्ते पे खड़े रहोगे तो मंजिल का खुद यकीन आ जाएगा। मैंने कहा कि क्या आवाज़ रिसालत आई कि अल हक माली माली माल हक, अली हक के साथ है, हक अली के साथ। माशाल्लाह, क्या बात है। अब जिसने इस रास्ते पे रहना है वो गोया दामन अली में आ गया, और जो दामन अली में आ गया वो मंजिल पे ही है। अब तवज्जो मेरी जानिब रहे, यहाँ लुत्फ लेने वाला जुमला क्या है। नबी ने फरमाया अल हक मा अली व अली माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। यहाँ पर मुस्तफा रुके नहीं, इसलिए कि लोगों के मिजाज को नबी से बेहतर कोई नहीं जानता था। नबी को पता था लोग ये कह सकते हैं कि अली को छुपाने के लिए नबी ने ये कहा, लेकिन इससे अगला फिक्रा बड़ा कहा। नबी ने कहा मेरा अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ करने वाला कोई मामूली नहीं बल्कि मुस्तफा है। मुस्तफा ये दुआ कर रहा है मेरा अल्लाह कभी भी अली को हक के पीछे न लगाना, जब भी लगाना अली को इमाम बनाना, हक को अली के पीछे मोड़ देना। जुमला बदल कर कहूं, यानी नबी ने अपनी इस दुआ में एक फिक्रा कह दिया। वो फिक्रा क्या था? वो ये कहा कि मेरा अल्लाह कभी भी हक का मोहताज अली को ना बनाना, जब भी बनाना अली का मोहताज हक को बनाना। अली मोहताज नहीं होना चाहिए,
حق محتاج اور تاریخ گواہ ہے کہ جب پہلا زمانہ آیا تو بڑے بڑے حق پہ چلنے والے محتاج ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جو حق لے کر ہم چل رہے ہیں یہ حق ہے بھی یا نہیں۔ دوسرا زمانہ گزر گیا، تیسرا گزر گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ادھر علی کے پہلو میں آئے، آ کر کہا اب یہاں آ کے پتہ چلے گا کہ جس حق پر ہم ہیں وہ حق ہے بھی کہ نہیں۔ ادھر مسجد میں علی داخل ہوئے، پہلے پلے پہ قدم رکھا، دوسرے پہ رکھا، تیسرے پہ رکھا، تینوں پہ قدم رکھنے کے بعد علی چوتھے پہ بیٹھ گئے۔ پورا مجمع حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ادھر یہ سارے مجمع کی کیفیت کو دیکھ کر علی نے مسکرا کے کہا میرا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج حق اپنی اصل پہ واپس آ گیا۔ کیا بات حق اپنی اصل پہ آ گیا۔ دوستان گرامی قدر، یہ معرفت کے دروازے ہیں جو مصطفیٰ نے کھولے ہیں، جنہیں خدا نے ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ جنہیں اللہ نے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ انسانیت ان کی وجہ سے سرخرو ہو جائے۔ مسلمانوں نے ان کے حق میں اس قدر زیادتی کی کہ مرد تو مرد اس خاندان کی خواتین پہ بھی ظلم کیا۔ عزادارو، رجب کا مہینہ ہے، اپنی فضیلتوں، اپنی عظمتوں کے ساتھ یہ مہینہ اپنے اندر جو سب سے بڑا غم چھپا کے بیٹھا ہے نا، وہ زینب عالیہ کی شہادت ہے۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ مرحوم کی قبر کی منازل کی آسانی کے لیے، مرحوم کی بخشش کے لیے آج آئیے بطول کی اس بیٹی کو وسیلہ بناتے ہیں کہ جس کا لقب ہی ثانی زہرا تھا۔ جہاں اس کا لقب ثانی زہرا تھا، ماں کا لقب ام ابیہا ہے، بیٹی کا لقب ام المصائب ہے۔ اس قدر مصائب دیکھے تھے ماں نے کہ ماں تڑپ گئی۔ عزیزو، رسول کے بعد جناب سیدہ 75 یا 95 دن زندہ رہی مشہور روایات کے مطابق، مگر ان 75 یا 95 دنوں میں بطول نے ایسے ایسے مصائب دیکھے کہ تڑپ گئی رسول کی بیٹی، اور تڑپ کر یہ کہا کہ یا ابتا، اے میرے بابا، صبت لیا مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا۔ بابا تیرے جی بیٹی پہ ایسے مصائب آئے ہیں، اگر سفید دنوں پہ آتے تو وہ سیاہ راتوں کے میں تبدیل ہو جاتے۔ حالانکہ بطول کے سامنے نہ تو حسن کو مارا گیا، نہ حسین، نہ علی کو مارا گیا، نہ کسی بیٹی کے ساتھ سے چادر اتری ہے، نہ بطول کی اپنی چادر اتری ہے، مگر پھر بھی اللہ جانے ایسے ایسے مصائب تھے کہ بطول کی بے ساختہ منہ سے یہ جملے نکل گئے، لیکن ہائے قربان جاؤں میں زینب کی مظلومیت پر۔ صبح عاشور کا سورج نکلا ہے، اکبر سے لے کے عباس تک سارے زینب نے دیکھے ہیں۔ کبھی ایک کا لاشا آ رہا ہے، کبھی دوسرے کا لاشا آ رہا ہے، کبھی کس کے غم میں رو رہی ہے، کبھی کس کے غم میں رو رہی ہے۔ آخر میں اچانک کربلا میں عصر عاشور آواز بلند ہوئی، قد قتل الحسین فی ارض کربلا، اے دنیا والو حسین مارے گئے۔ یہ فکر جہاں سب نے سنے وہاں زینب عالیہ نے بھی سنے ہوں گے۔ زینب کے کان سے یہ فکریں ٹکرائے، ابھی عباس کے غم میں بیٹھی تب گئی حسین کے غم میں۔ دائی کے خیموں کی جانب گھوڑے دوڑ رہے ہیں، گھوڑے اس انداز میں خیموں میں داخل ہوئے کہ ظالموں میں ایک کے ایک ہاتھ میں آگ تھی، دوسرے ہاتھ میں نیزے تھے، آگ خیموں کی جانب پھینکتے تھے، نیزے بیبیوں کے سروں میں مار۔ اجرکم عند اللہ، کوشش کرنا پرسہ دینا، ہو سکتا ہے کہ آج پرسہ لینے تیرا اور میرا چوتھا امام کسی کے پہلو میں آ کے بیٹھا ہو۔ کوشش کرنا امام کے سامنے نہ شرمانا۔ عزادارو، شام غریباں کو لٹ گئی زینب، شام غریباں کا غم ابھی منا رہی تھی کہ 11 محرم کا سورج طلوع ہوا، آواز آئی جلدی کرو، ان کے ہاتھوں کو رسن میں باندھو،
ہمیں ان کو کوفہ لے جانا ہے، کوفہ میں ہمارا انتظار ہو رہا ہے، کوفہ کے بازار سے گزار کے کوفہ کے دربار میں لے جانا ہے۔ عزاداروں ہاتھوں میں رسن باندھ دی گئی، بے پلانے اونٹ پہ بٹھایا گیا، جان بوجھ کر اشقیاء نے بیویوں کے اونٹوں کو گنج شہداء سے گزارا۔ ادھر گنج شہداء میں قافلہ آیا، بے ساختہ زینب تڑپ گئی، بے پلانے اونٹ سے ایسے زمین پر آئی جیسے بن بازوؤں کے عباس زمین پہ آئے۔ اجرکم عند اللہ، بھیا کے لاشے پہ ایسے چل کے آئی جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ چل کے گیا۔ عزاداروں آ کر کیا دیکھا، پتھروں کا ایک ڈھیر پڑا ہے، اپنی کونیوں سے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا۔ اب جو پتھر ہٹے تو کٹی ہوئی لاش ملی، ساتھ میں سر نہیں ہے۔ حالت ایسی ہے کہ زینب تڑپ گئی، تڑپ کر پوچھا انت اخل حسین، بتا تو صحیح کیا میرا بھائی حسین تو ہے؟ جواب یہ نہیں آیا کہ تیرا بھائی حسین میں ہوں، بلکہ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی انت اختی زینب، پہلے یہ بتا کیا میری بہن زینب تو ہے؟ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ عزاداروں جب جواب ملا نا کہ میں تیری بہن زینب ہوں، اب کہا میں تیرا بھائی حسین ہوں، اگلا سوال بی بی نے کیا این این راسو کا، میرا بھائی تیرا سر کہاں ہے؟ کہا کل شمر لعین میرا سر کاٹ کے لے گیا۔ اب کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی این این رداؤ کے، تو بتا تیری چادر کہاں ہے؟ کہا بھیا کل جو تیرا سر لے کر گیا وہ صرف تیرا سر نہیں لے کر گیا، میری چادر بھی نیزے سے لے کر۔ اجرکم عند اللہ۔ عزاداروں بس آخری فکر گنج شہداء میں بیویاں بیٹھی ہیں اپنے شہیدوں کو گریہ کرنے کے لیے، یہ گریہ کر رہی تھی۔ ظالم نے کہا جلدی کرو، ہم نے نکلنا ہے، ہم نے جانا ہے، ہم نے کوفہ کی طرف بڑھنا ہے۔ یہ کہہ رہے تھے عزاداروں کہ بیویاں لاشوں کو نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ایک لعین آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے بیویوں جلدی کرو، ہم نے آگے نکلنا ہے۔ بیویاں نہیں اٹھی، یہ شمر لعین نے تازیانہ نکالا، امام سجاد کے قریب آیا، قریب آ کر کہتا ہے سجاد بہن سے کہہ دے جلدی اپنے بھیا کا لاشا چھوڑ دے، نہیں تو میں تیری پوسٹ پر مصائب کی سطریں لکھنا شروع کر دوں گا۔ بی بی زینب عالیہ رو رہی تھی، امام سجاد نے کچھ نہیں کہا۔ ظالم نے ایک مرتبہ تازیانہ اٹھایا، امام کی پشت پہ تازیانہ چلنا شروع ہوا۔ امام سجاد کچھ نہیں بولے، روایت کے جملے ہیں، مکتب نے فکرہ لکھا ہے جب ظالم تازیانہ چلاتا رہا تھک گیا نا، ظالم نے دیکھا کہ سجاد پھٹی کو نہیں اٹھائے گا، اب ظالم نے تازیانہ بدلا۔ اب جو تازیانہ اٹھایا، تازیانے کے آگے خاردار نوکیلے کیل پہ یہ تازیانہ سجاد کی پشت پہ لگا، مولا کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی۔ 4 سال کی سکینہ نے یہ منظر دیکھا، تڑپ کر کہا او پھپھی زینب اپنے بھائی کو چھوڑ، نہیں تو میرا بھائی مر جائے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔